بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی عبادات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا. علیہ الصلاۃ والتسلیم. معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ آج انسانیت کا راہ رہی ہے، کرب و آلام کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سانس لے رہی ہے. بالخصوص قوم مسلم اغیار کے زود و کوب کے نرغے میں ہے. آج کی اس مصیبت زدہ قوم کا کوئی پرسان حال نہیں. آج مسلمانوں پر پریشانیوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. آج کی یہ سسکتی ہوئی انسانیت کا کوئی پرسان حال نہیں. کون سا حربہ استعمال میں لایا جائے کہ مذکورہ حالات میں تبدیلی آ جائے. آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر بدلاؤ لائیں، کیونکہ جب تک کوئی قوم اپنے اندر خود بدلاؤ نہیں لاتی تب تک اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود نہ بدل لے جو ان کے دلوں میں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ رب العالمین کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کر لیتا ہے فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اسے بدلہ نہیں کرتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی کارساز نہیں. سامعین کرام، اس آیت کی تفسیر مشہور مفسر حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ جب تک کوئی بھی قوم جب تک کفران نعمت کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی سے اعراض کر کے اپنے احوال و اخلاق کو نہیں بدل لیتی تب تک اللہ رب العالمین اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ نہیں بند فرماتا. دوسرے لفظوں میں یہ کہ اللہ رب العالمین گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق ہونے کے لیے، اس کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے گناہوں سے اجتناب ضروری ہے. گویا تبدیلی کا مطلب ہی گناہوں سے اجتناب اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرنا. مسلمانوں، اپنی حالت کو کب بدلو گے؟
اسلام کے اصول و ضوابط کو اپنے لائحہ عمل اور دستور حیات کب بناؤ گے؟ اگر تم نے اسلام کو پسند کیا ہے اور شہادتین کا اقرار کیا ہے تو شرک و کفر کے کاموں سے باز آ جاؤ. ماحول و معاشرے کے دباؤ کی فکر نہ کرو، احوال و ظروف کا خوف نہ کرو، بلکہ اللہ اطاعت الہی و رسول کے فرما بردار ہو جاؤ. مسلمانوں، جب تک ان دنیاوی خرافات سے باز نہیں آؤ گے، ان زیبائش سے باز نہ آؤ گے، دشمنوں کا خوف تمہارے دلوں کو متزلزل کرتا رہے گا، چین و سکون اڑ جائے گا. اسی لیے سب سے قطع نظر صرف ایک اللہ سے ڈرو. اگر ہم نے حقیقی معنوں میں اللہ کا خوف اپنے دل میں بیٹھا لیا تو خوف اغیار، دشمنوں کا خوف جو آج مسلمانوں کے اندر پیوست ہے، اس کی کوئی خراش تک باقی نہ رہ جائے گی. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے زیادہ ڈرو، کیونکہ وہی اس کا مستحق ہے. پھر اسلامی بھائیوں، کب تک بغض و عناد کا راستہ اختیار کرتے ہو؟ کب اپنے کالے کرتوتوں کو یاد کر کے اشک ندامت بہاؤ گے؟ اپنی زندگی کو اسلامی ڈھانچے میں کب ڈھالو گے؟ آج یہاں سے ایک سبق سیکھ کے جانا کہ اس دنیا کے اندر ہم سے پیشتر بھی بہت سی قومیں آباد تھیں، لیکن ان بدبخت قوموں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ظلم و ستم ڈھائے، اور اس پر دوام کی پاداش میں وہ اس صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. انہوں نے اپنے پاس بھیجے ہوئے نبی کی باتوں کا اعتبار نہیں کیا، اپنے احوال کو نہیں بدلا، اور صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. اسی لیے ہمیں ہر مصیبت میں، ہر پریشانی کے وقت سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم غلط تو نہیں ہیں، ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، ہمارے قدم حدود اللہ سے تجاوز تو نہیں کر رہے ہیں، ہماری باتیں اللہ کے رسول سے بغاوت تو نہیں کر رہی ہیں. کہ پچھلی امتوں کے ہلاک و برباد ہونے کے اسباب میں سب سے اہم چیز تھی اپنے رسولوں کے حکموں کی نافرمانی کرنا، بتائے ہوئے احکام کی مخالفت، اور اپنے احوال کو نہ بدلنا. اس کی پاداش میں وہ آج اس دنیا سے مٹا دی گئی ہیں، انہیں عذاب الہی نے آ پکڑا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کیا لوگوں کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم اور اصحاب مدین، اور وہ لوگ جن کی بستیاں الٹ دی گئیں. ان سب کے پاس اللہ کے رسول آئے اور انہیں راہ حق کی نشانیاں دکھلائیں، لیکن انہوں نے بدعملی کی راہ اختیار کی اور اس کی پاداش میں وہ مٹا دی گئیں. سو اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ ان بدبختوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا. آیت کریمہ کے اندر ان 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا ماوا و مسکن ملک شام رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مختصراً ان قوموں کے کچھ حالات پیش کر دوں تاکہ برائیاں اور اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کے احکام کی نافرمانی کا نتیجہ معلوم ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے لوگوں کو ہر انداز و اسلوب سے دعوت دی، لیکن وہ بدبخت قوم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی تھی تاکہ نوح کی باتوں کا ان کے کانوں پر کچھ اثر نہ ہو، انہیں کچھ سمجھ نہ آئے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں انہیں یہ بددعا دی وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. اے میرے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو یوں زمین پر چلتا پھرتا نہ چھوڑ، اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ تیرے صالح بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمانی کرے گی. آخر ہونا کیا تھا؟ عذاب الہی نے انہیں آ پکڑا اور وہ سخت طوفان اور سیلاب میں غرق کر دی گئی. اس کے بعد
قوم عاد کا وجود ہوا، ان کی طرف بھی حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ نے بھی اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلایا، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو دہرایا اور بار بار دہراتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی بدلاؤ قبول نہیں کیا اور استکباراً کہنے لگے کہ اے ہود، وہ عذاب تم ہم پر جلدی لاؤ جس کا تم نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، جس کا تمہارے رب نے وعدہ کر رکھا ہے۔ بالآخر انہیں بھی عذاب الہی نے آ پکڑا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد کے لوگ سخت تیز و تند ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد قوم ثمود کا زمانہ آیا، حسب دستور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو راہ حق کی طرف دعوت دی، عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن آپ کی قوم والوں نے بھی آپ کی تکذیب و عناد کا راستہ اختیار کیا، آپ کا دین، اور وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے اگر آپ اس سامنے والے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال دیں جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ لیکن اس بدبخت قوم نے تب بھی ان کے دین کو قبول نہ کیا اور زیادتی یہاں تک کر دی کہ ایک شخص نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہی ذبح کر ڈالا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر انہیں بھی زبردست زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر اصحاب مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے عذاب سے ہلاک کیا گیا، اور اہل مؤتفقات یعنی قوم لوط، جن کا نام صدوم، جن کی بستی کا نام صدوم تھا، یہ قوم بھی بہت سی سیئات و منکرات میں ملوث تھی، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ راستوں اور چوراہوں میں بیٹھ کر باہم ہنسی و مذاق اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے تھے، جو کہ آج ابھی کچھ دنوں میں 10 محرم آنے والا ہے، آپ لوگ چوراہوں پر دیکھیں گے، جلوس نکلیں گے، پورے قافلے نکلیں گے، بے حیائی کا مظاہرہ ہوگا۔ میرے ساتھیوں، باز آ جاؤ ان حرکات سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم لوط کی طرح ہماری بستی بھی الٹ دی جائے اور ہم ہلاکت کا پروانہ چڑھ جائیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، تمہیں کس گھڑی کی تلاش ہے، کس وقت کا انتظار ہے؟ اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرو، ان برے افعال سے احتراز کرو، اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اگر تم نے قوانین اسلام کو اپنا دستور العمل نہیں بنایا اور یوں ہی اپنے حالت پر مصر رہے، تو وہ دن دور نہیں کہ ان گزشتہ اقوام کی طرح ہمیں بھی عذاب الہی آ پکڑے، جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ہمیں بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، کیونکہ ان قوموں کی تباہی کا سبب ان کے ہی ظلم پر استمرار اور دوام اور عمل و کردار، احوال و ظروف میں تبدیلی نہ لانے کی وجہ تھی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال و کردار، احوال و ظروف میں تبدیلی لائیں اور فرمان الہی و رسول کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، اغیار کی جانب سے مسلمانوں کی صاف و شفاف چہرے پر دہشت گردی کا جو لیبل لگا ہوا ہے، دراصل 11 ستمبر 2001 امریکہ میں ہونے والے واقعات کے بعد یہ لفظ عالمی سطح پر ایک ناسور بن کر آ گیا ہے، جس سے انسانیت کو بہت ناقابل نقصان ہوا ہے۔ اس انفرادی فعل کی وجہ سے اسلام کے چہرے پر دہشت گردی کا الزام لگانا بڑی ہی ناانصافی کی بات ہے۔ جو لوگ واقعتاً دہشت گرد ہیں، وہ زمانے کی تنقید سے محفوظ اور اپنی شیطانی جارحیت پر گامزن ہیں، اور یہ دہشت گردی، تشدد اور انتہا پسندی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو انسان کے اندر از خود پیدا ہو جاتی ہیں، بلکہ اہم اسباب و عوامل ہوتے ہیں۔ مفکرین نے اس گمراہ سوچ اور فکری انحطاط کے پیدا ہونے جو سبب پر روشنی ڈالی ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ اسباب فکری، نفسیات، سیاسی اور معاشرتی ہیں، اور یہ اسباب ایک دوسرے سے باہم مربوط ہیں، جس کے نتیجے میں آج پورے عالم اسلام کو دہشت گردی کی سنسنی خیز واقعات نے امن عالم کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ یہ کھلی یہودی سازشیں ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ایسا داغ لگایا جائے کہ جس سے وہ پوری دنیا میں بدنام ہو جائے۔ اس مذموم سوچ کے لیے انہوں نے کتنے مظالم ڈھائے، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے۔ عرض فلسطین اس کی بین اور واضح دلیل ہے، جہاں پر عرصہ دراز سے یہودی جارحیت اور دہشت گردی جاری و ساری ہے۔ امریکہ و برطانیہ کے پشت پناہی سے گزارے انہوں نے فلسطینی مسلمانوں کو ان علاقوں سے نکالا
نکال کر خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا، اور وہاں پر اپنی ایک الگ حکومت قائم کر دی جو اسرائیل کے نام سے مشہور ہو گئی ہے۔ اور وہ شیطانی ذہنیت کے مالک مسلمانوں کے اوپر دن رات ظلم ڈھا رہے ہیں، کبھی تو بم بارود پھینک کر، حتیٰ کہ ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں، اور انہوں نے اب تک 2000 بچوں کو مار ڈالا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر تیسرے دن ایک بچے کو مار رہے ہیں، ایک مسلمان بچے کو مار رہے ہیں، تاکہ فلسطینی مسلمان ان تکلیفات کو نابرداشت کر کے یہاں سے بھاگ جائیں اور اسرائیل اس پر پوری طرح سے قابض ہو جائے۔ سامعین کرام، یہود اور دیگر معاندین اسلام مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑنے کی مذموم کوشش کرتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کو ایسے الزامات کے ساتھ بدنام کرتے ہیں جس میں صفائی دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ آخر یہ الزام تراشی کیوں؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آج ہم نے اسلام کے بتائے ہوئے فرمودات کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے اقوال و اعمال میں اتنا تضاد ہے کہ ہر شخص کے سامنے ہمیں صفائی دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم تعلیمات اسلام پر قائم رہتے تو آج اس کی نوبت نہ آتی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔